بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، سماج میں انسان دو طرح کی زندگی گزارتا ہے، انفرادی اور اجتماعی۔ بلکہ انفرادی سے زیادہ انسان کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی اجتماعیت کے ساتھ وہ گزارتا ہے۔ انسان کے چاروں طرف ماں باپ، بھائی بہن، دادا دادی، نانا نانی، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے اور نواسیاں، شوہر یا بیوی جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان لین دین کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اس کے دوست و احباب ہوتے ہیں، کہیں وہ ملازمت کرتا ہے تو کہیں اس کی ماتحتی میں کئی لوگ کام کرتے ہیں۔ چونکہ قدرت کی طرف سے انسان کے مزاج میں اختلاف رکھا گیا ہے، اس وجہ سے دو انسانوں کے درمیان اختلاف کا پایا جانا ناگزیر ہے۔ یعنی دو انسانوں کی سوچ و فکر میں فرق ہوتا ہے، اس لیے دونوں کے رہن سہن میں اور دونوں کے نظریات میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہی اختلاف کبھی نزاع کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ دو انسان آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ایک شریف انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ اس سے چھٹکارا چاہتا ہے اور اس سے نمٹنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم و مذہب میں اختلافات سے نمٹنے کے لیے کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی قانون ضرور موجود رہا ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس طرح کے اختلافات سے نمٹنے کے لیے ایک پائیدار اور مضبوط قانون موجود ہے۔ وہ قانون ہے قرآن و سنت۔ قرآن و سنت میں جس طرح ایمانیات اور عبادات کے احکام ہیں، اسی طرح جھگڑوں کے تصفیے کے لیے بھی احکام موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اولو الامر کی تفسیر علماء اکرام، مفتیان اعظام اور قضات اکرام نیز حکام سے کی گئی ہے، یعنی ان لوگوں کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ایسے معاملات کو اور ایسے تنازعات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پاس لے جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے نائبین کے پاس لے جاؤ اور ان سے فیصلہ کراؤ، ان کے ذریعے اپنے تنازعات کو حل کراؤ۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے ایسا ضرور کرو۔ یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہوگا۔ جس طرح قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور حج کرنے کا حکم ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہمی اختلافات اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد قائم کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ قائم کرتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ آپسی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے دارالقضاء قائم کریں اور قاضیوں کا تقرر کریں۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دارالقضاء قائم کرنا اور قاضیوں کا تقرر کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی علاقے کے مسلمانوں نے دارالقضاء قائم نہیں کیا، قاضیوں کو مقرر نہیں کیا، تو وہ گنہگار ہوں گے۔ علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان جیسے ممالک میں بھی دارالقضاء قائم کرنا ضروری ہے اور قاضیوں کی تقرری ضروری ہے، اور انہی کے ذریعے اپنے معاملات کو، اپنے تنازعات کو حل کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا
کہ تمہارے رب کی قسم وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جو آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں کے نمٹارے کے لیے حکم نہ بنائیں، اپنے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو قاضی اور حکم تسلیم نہ کریں۔ یعنی پکے سچے مسلمان وہ ہیں جو اپنے تنازعات کو حل کرنے کے لیے علماء کرام سے رجوع ہوتے ہیں، قاضیوں سے رجوع ہوتے ہیں اور دارالقضاؤں کے ذریعے اپنے جھگڑوں کو ختم کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کے تعلق سے وہ لوگ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ بلا چوں چرا خوشی بخوشی اس فیصلے کو قبول کر لیں۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، قاضی کے ذریعے اور شرعی قاضی کے ذریعے اپنے معاملات کو تنازعات کو حل کرانا یہ ضروری ہے، اور قاضی صاحب جو فیصلہ کریں گے ان کے فیصلوں پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ملک کے بڑے اور اہم شہروں میں دارالقضاء قائم کرنے کا تجویز پاس کیا۔ چنانچہ آج ملک کے کئی اہم صوبوں میں اور بڑے بڑے شہروں میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کئی دارالقضاء قائم ہے، اور وہاں جس طرح مسلمان آتے ہیں اور اپنے جھگڑوں کو سلجھاتے ہیں، اپنے جھگڑوں کو حل کراتے ہیں، اسی طرح خوشی کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم بھی آتے ہیں اور وہ بھی اپنے معاملات اور تنازعات کو ان دارالقضاؤں کے ذریعے حل کراتے ہیں۔ اس سے جہاں ایک طرف ہماری شریعت کی جہاں ایک شرعی حکم کی تعمیل ہوگی، وہیں دوسری طرف ہمارے ملک کی عدالتوں سے مقدمات کے بوجھ کو کم کرنے میں ہمارا بہت بڑا حکومت کا اور عدالت کا تعاون ہوگا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ رپورٹ کے مطابق 3.5 کروڑ سے زیادہ مقدمات ہماری ملکی عدالتوں میں پینڈنگ میں ہیں، زیر التوا ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2040 تک پینڈنگ اور زیر التوا مقدمات کی تعداد 15 کروڑ تک ہو جائے گی۔ آندھرا پردیش کے چیف جسٹس وی راؤ کا کہنا ہے کہ ان مقدمات کو حل کرنے میں ہم کو 320 سال لگیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر ہم اپنے آپسی اور گھریلو جھگڑوں کو دارالقضاؤں کے ذریعے حل کر لیں تو بہت بڑی راحت ہوگی ہمارے لیے بھی اور حکومت اور عدالتوں کے لیے بھی، اور عدالتوں سے ایک بہت بڑا بوجھ کم ہو جائے گا۔ اس کے ذریعے ہم عدالتوں کا بہت بڑا تعاون کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں وشوالوچن مدن نامی ایک ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا اور اس نے گزارش کی، درخواست کی کہ ان دارالقضاؤں کو بند کر دیا جائے۔ تقریباً 9 سال تک بحث و مباحثہ کے بعد اور 9 سال تک سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے 7 جولائی 2014 کو یہ فیصلہ سنایا کہ ہم ان دارالقضاؤں کو بند نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ نے دارالقضاؤں کی خدمات کو سراہا اور عرضی گزار کی عرضی کو یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دارالقضاؤں کے ذریعے ہمارا بوجھ کم ہو رہا ہے، دارالقضاء ہمارا معاون اور مددگار ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ ممبئی میں ناگپاڑا جیسے علاقے میں کے ڈی مسجد، کے ڈی شاپنگ سینٹر میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے دارالقضاء قائم ہے۔ اس کا وقت صبح 9 بجے سے 3 بجے تک ہے، صرف جمعے کو بند رہتا ہے۔ ضرورت کے وقت دارالقضاء سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اپنے دوست احباب اور دیگر رشتہ داروں کی بھی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔